رابرٹ کو یہاں کا ماحول ہی نہیں بلکہ حسین و جمیل دوشیزہ سوچنا بھی بھا گئی تھی۔ انگلستان میں رابرٹ کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، وہ تو پیدا ہی وہی ہوا تھا، مگر جس مخلوط اور مادر پدر آزاد معاشرے میں وہ پلا بڑا تھا وہاں بہت کمی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی دوشیزگی کو بچا پاتی ہوں۔ لیکن رابرٹ کے علم میں یہ حقیقت بخوبی تھی کہ یہاں مشرق میں ایسا نہیں تو کم ضرور ہوتا ہے، اور پھر وہ تھی بھی ایک اونچے اور تقریباً شاہی گھرانے کی، جہاں مغرب جیسا آزاد معاشرہ نہ تھا۔ رابرٹ کو ایسا دانا چکھنے کا جنون تھا، سوچنا اس کے لیے کیسا ہی دانا تھی۔ میزبان کے گھر میں ایسی میلی نظر رکھنے کی قبیح حرکت رابرٹ جیسے لوگوں کا ہی شیوا ہو سکتی تھی، مگر یہاں معاملہ صرف اتنا ہی نہ تھا۔ سوچنا کوئی عام لڑکی نہ تھی، ایک بڑی ریاست کے مہاراجہ کی لاڈلی بیٹی تھی، اور یہی بات رابرٹ کی مطلق العنان فطرت کے عین مطابق تھی کہ وہ کسی معمولی لڑکی کو نہیں بلکہ ایک بڑے اور قداور خاندان کی لڑکی کو ورغلانے کا میدان مارنے والا تھا۔ مہاراجہ کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، ہمارے محکوم ہیں، ہم نے برسوں ان پر حکومت کی ہے اور کر رہے ہیں، وہ حقارت سے سوچتا۔ در حقیقت رابرٹ کا اپنا بیک گراؤنڈ کوئی قابل فخر نہ تھا۔ اس کی اپنی ماں نے 3 بار شادیاں کی تھی اور تینوں ہی ناکام رہی تھی۔ وہ ایک بار میں کام کرنے لگی، خوبصورت اور حسین تھی، بار میں وہ سٹیپسیز جیسے گھٹیا کام بھی کرتی تھی۔ بار کے مالک سے اس کی دوستی ہو گئی اور وہ اس کا چوتھا ہونے والا انفارمل شوہر کہلایا، اور رابرٹ اسی کے ناجائز اولاد تھا۔ ایک ناگہانی حادثے میں وہ انتقال کر گیا۔ وہ بہت پیسے والا تھا، خاصی عمر کا تھا، اس کا نام پیٹر تھا۔ پروفیسر ہنری برنارڈ اس کا چھوٹا بھائی تھا، جو انگلستان میں سینٹ ہرسٹ ملٹری کالج میں فوجی تعلیم حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ناکام اس لیے کہ اسے فوج میں جانے کا کوئی شوق نہ تھا، اس کی فطرت ہی جنگجوانہ نہیں تھی، وہ فطرت کا دل دادا تھا، نیچر کو پسند کرتا تھا، تلاش، جستجو اور تحقیق اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ مگر اس کے باپ کو شوق تھا کہ اس کا ایک بیٹا فوج میں بھرتی ہو۔ وہ تو یہ خواہش لے کر مر گیا، جبکہ ہنری نے وہ کالج چھوڑ کر اپنا شعبہ ہی بدل لیا۔ اسے ہسٹری، لسانیات اور ریسرچ سے شغف تھا، جس میں اس نے نام بھی کمایا، لیکن ابتدا بڑی کٹھن ثابت ہوئی، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سوشل سیکورٹی بھی آج کے مقابلے میں ان وقتوں میں اتنی فعال نہیں تھی کہ لوگوں کا اضافی بار اٹھاتی۔ ہنری کو اپنا شوق تو کیا اپنا پیٹ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آنے لگا تھا۔ چھوٹی موٹی گزارا نوکری بھی اس کا دامن بھرنے کے لیے ناکافی ہوتی۔ ایسے میں اس کے بڑے بھائی یعنی رابرٹ کے ناجائز باپ پیٹر نے اس کی مدد کی تھی اور اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ ہنری فطرتاً اچھا انسان تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی پیٹر کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلایا۔ ان دنوں پیٹر خود ایک بار میں ملازم تھا، خاصا چالاک تھا، جلدی اس بار کا حصہ دار بن گیا اور اچھا خاصا کمانے لگا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی ہنری سے بڑی محبت تھی، اس نے ہی اس کی کفالت اور پڑھائی وغیرہ کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ ہنری پڑھ لکھ کر قابل ہو گیا تھا، اس نے ایک گھریلو خاتون سے شادی کر لی جس سے رینا پیدا ہوئی تھی۔ رینا کی جوانی تک اس کی ماں کو کسی نسوانی بیماری نے آہستہ آہستہ چاٹ لیا، وہ مر گئی۔ ہنری اپنی بیٹی رینا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ادھر پیٹر کو بھی اپنے ناجائز بیٹے رابرٹ سے بڑی محبت تھی، جبکہ پیٹر کی پہلے بھی ایک بیٹی تھی، گارشیا، وہ اس کی دوسری بیوی سے تھی جو اسے چھوڑ گئی تھی۔ لیکن پیٹر کے اب برے دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے مرتے ہی اس کی رکھیل نما بیوی نے رابرٹ اور گارشیا، جو آپس میں سوتیلے بہن بھائی تھے، کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ رابرٹ کو اپنی ماں سے نفرت ہو گئی، وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کی املاک پر قبضہ جما لیا ہے۔ وہ بار میں آ کر اس سے لڑتا جھگڑتا تھا، یہیں سے اس کی نفسیات اور سوسائٹی خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ دنگے فساد کے جرم میں اسے سزا بھی ہوتی رہی، بالآخر اسے ہنری نے ہی سنبھالا دیا۔ مگر رابرٹ جانتا تھا کہ اس کا چچا ہنری پہلے ہی اس کے باپ پیٹر کے احسان تلے دبا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کو ترجیح دی۔ عجیب نفسیات تھی اس کی، یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ ہی اناپرست واقع ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ہنری اپنا احسان اتارنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ رابرٹ نے بل فائٹنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنی بہن کو لے کر پہلے امریکہ اور بعد میں اسپین منتقل ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے اپنی ستیلی بہن گارشیا سے ایک انسیت سی تھی، یا پھر شاید اس لیے کہ اسے گارشیا کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا ہر حکم بے چوچرا بجا لاتی تھی۔ اسے کل وقتی مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ مقابلے جیت کر اس نے جو دولت کمائی وہ سیر سپاٹے، پینے پلانے اور عیاشیوں میں خرچ کر دی۔
تاہم پھر بھی اس کے انا کو یہ سوچ کر تسکین ضرور ملتی تھی کہ اس نے انکل ہنری سے کوئی مدد نہیں لی تھی۔ یوں وہ جب لندن آیا تو گلرانا رینا کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، تب وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ رینا کو ہنری نے بتا رکھا تھا کہ رابرٹ کے باپ کے اس پر بہت احسانات تھے، اس لیے رینا بھی رابرٹ کی کئی بری عادات کے باوجود اس کی عزت کرتی تھی۔ تاہم اس دوستی میں اس نے رابرٹ اور اپنے درمیان ایک حد فاضل قائم کر رکھی تھی۔ رابرٹ اب یہاں بھی اپنی عیاش فطرت اور شرپسند عادات سے مجبور تھا۔ اس نے مہاراجہ کی بیٹی سونجنا کو پھانسنے اور اسے حرام کرنے کا پکا ارادہ کر رکھا تھا۔ اسے حویلی میں بھی بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں حویلی کے ملازمین، خدام اور مصاحب خاص سب اسے دیکھ کر جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، اور وہ اکڑا جاتا تھا، خود کو ان کا حاکم سمجھتا تھا، اور ساتھ ہی اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس کے قوم نے اس خوبصورت خطے میں اپنی حکومت جما رکھی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ایک حاکم قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بات نے اس کا سینہ اور پھلا دیا اور گردن بھی اکڑا دی تھی۔ وہ حویلی کا سیر کرتا ہوا دیوان خانے کی طرف آ گیا۔ ادھر سے ہی ایک غلام گردش بل کھاتی ہوئی دیوان خاص کی طرف جاتی تھی۔ وہ ایک ذرا دیر کے لیے دیوان خانے کی خوبصورت محراب والے دروازے کے سامنے رکا۔ وہاں اسے اپنے مطلب کا کوئی فرد نظر نہ آیا۔ اس کا ارادہ سونجنا کے بھائی ایش کمار سے دوستی بڑھانے کا تھا۔ وہ آگے دیوان خاص کی جانب بڑھ گیا، مگر ابھی چند قدم چلا ہوگا کہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ پر ایک کھلی ڈیوڑی نظر آئی۔ وہاں مہاراجہ چندر گپتا کا بڑا بیٹا اور ولی عہد پرتاپ کھڑا دکھائی دیا۔ رابرٹ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا، مگر پرتاپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کی طرف سرد مہری سے دیکھنے لگا۔ رابرٹ کے انا کو دھچکا سا لگا۔ اس نے بھی جواب میں برا سا منہ بنا کر گردن کو جھٹکا دیا اور آدھے قدم بڑھائے تو پرتاپ نے بھاری اور روبدار آواز میں اسے پکارا، مسٹر رابرٹ ٹھہرو۔ رابرٹ کے قدم رک گئے، مگر وہ اس کی طرف پلٹا نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پرتاپ خود اس کی طرف آئے گا، مگر پرتاپ نے بھی اس کی جانب نہیں بڑھا۔ اس کے برعکس اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ملازم سے کچھ کہا اور ساتھ ہی رابرٹ کی طرف اشارہ بھی کیا۔ وہ ملازم مؤدبانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور رابرٹ سے نہایت احترام سے بولا، جناب آگے دیوان خاص ہے، خاندان کے افراد وہاں موجود ہیں، آپ کو کسی سے ملنا ہے تو ادھر دیوان خانے میں تشریف لے جائیے۔ رابرٹ کا دماغ بھن آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ولی عہد کا فرمان ہے۔ اس کے دل پر پرتاپ کے لیے اسی وقت کینہ اور بغض پروان چڑھنے لگا۔ وہ ابھی خود بھی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا جب واپس لوٹنے کے لیے پلٹنے لگا تو اسے سامنے سے دونوں بہن بھائی ایش کمار اور سونجنا کسی بات پر ہنستے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ دیوان خاصی سے نکلے تھے۔ رابرٹ کو یوں پلٹ کر جاتا دیکھ کر پہلے تو وہ چونکے، پھر ایش کمار نے رابرٹ کو پکارا، ہائے رابرٹ، کم آن، واپس کیوں جا رہے ہو؟ رابرٹ کو ایش کمار کے دوستانہ انداز نے کافی حوصلہ دیا۔ یار، او برادے یار کو ایک ساتھ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف پلٹا اور ایک نظر سوچنا کہ حسین و دل کے چہرے پر ڈالنے کے بعد مسکرا کر ایش سے بولا، ہاں ایش، میں تم سے ہی ملنے اس طرف آ رہا تھا کہ پرتاپ نے مجھے آگے جانے سے منع کر دیا اور میں واپس جانے لگا تھا۔ پرتاپ کون ہوتا ہے تمہیں منع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ؟ ایش غصے سے بولا۔ رابرٹ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کی برادری یاد سے اچھی نبھے گی۔ وہ اس طرف ڈیوڑی میں موجود ہے۔ رابرٹ نے اس طرف اشارہ کیا، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ایش کمار برہم ہو کر آگے بڑھا تو اس کی بہن سونجنا نے اس کا بازو پکڑ لی اور بولی، بھیا رہنے دو، وہ بڑا بھائی ہے ہمارا۔ سونجنا کو اپنے ستیلے بھائی پرتاپ کی حمایت میں بولتا دیکھ کر رابرٹ کو حیرت ہوئی۔ تب پھر وہ بھی مکاری سے مسکرا کر ایش سے بولا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، تم مل گئے کافی ہے۔ دلکش خد و خال اور پرکشش روپ والی سونجنا بھی رابرٹ کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ رابرٹ کو اپنے دل میں گدگدی سی محسوس ہونے لگی۔ چلو ایش بھیا، ہم اپنے مہمان خانے کو خود ہی حویلی کی سیر کراتے ہیں۔ اس کے بعد سونجنا نے اپنے بھائی سے کہا اور پھر یہ تینوں پلٹے۔ ڈوڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے پرتاپ کی ان پر نظر پڑی۔ ایش نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ جب دیوان خاص کے قریب سے گزرنے لگے تو سامنے سے مہارانی نجو بائی آتی دکھائی دی۔ اس کی چال میں بڑی شاہانہ تمکنت تھی۔ اس کے ہمراہ ایک جھکی جھکی سی کمر والا ایک ملازم ٹائپ آدمی بھی تھا۔ اس کی رنگت خاک کستری تھی، عمر کا پختہ تھا، سر پر بال بہت کم تھے، چہرہ لمبوترا تھا اور آنکھیں چھوٹی اور گول تھی، ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔
یہ مہارانی نجو بائی کا خاص ملازم بیجو رام المعروف بچھو رام تھا، جو اس کے پیچھے چلنے کے بجائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور چلنے کے دوران ہی بڑی تعظیمانہ سنجیدگی کے ساتھ مہارانی سے کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ انداز اس کا رازدارانہ لگتا تھا، جبکہ مہارانی نجو بائی کے چہرے پر بھی کچھ خاص قسم کے تاثرات کھڑے۔ انہیں سامنے سے آتا دیکھ کر بچھو رام ایک دم مہارانی کے پیچھے ہو گیا، اور مہارانی نجو بائی کے چہرے پر بھی کھڑی ہوئی سنجیدگی ایک دم مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ رک گئے۔ رابرٹ نے اپنا ہیٹ اتار کر قدرے جھک کر مخصوص ویسٹرن سٹائل میں مہارانی کو سلام پیش کیا۔ گڈ ڈے اینڈ گڈ آفٹرنون مادام۔ مہارانی نے بھی اس فرنگی نوجوان کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھا اور اپنے دونوں جوان بچوں سے مخاطب ہو کر بولی، اپنے مہمان دوست کو یہاں کی خوب سیر کراؤ، تاکہ جب یہ یہاں سے جائے تو ہمارے بارے میں اچھے تاثرات لے کر جائے۔ نجو بائی کی بات سے کچھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، اور اسی وقت ولی عہد پرتاپ ان کے قریب سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر نواگوار سی نظروں سے رابرٹ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مہارانی نجو بائی اور ایش نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کچھ سرد مہر سے نظر ڈالی، جبکہ بچھو رام نے مکارانہ فروتنی سے قدرے جھک کر ولی عہد کو سلام پیش کیا تھا۔ تبھی ایش نے ماں سے اپنے ستیلے بھائی کی شکایت کر دی، ماتا جی، پرتاپ ہمارے مہمان سے خوش نظر نہیں آتا۔ رابرٹ کو انہوں نے واپس چلے جانے کے لیے کہا تھا، آپ پتا جی سے ان کی شکایت ضرور کیجیے گا۔ مہارانی کے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا تھا، اور پھر وہ اسی سہانہ تمکنت سے آگے بڑھ گئی۔ بچھو رام بھی ہلکے سے رام رام کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ دونوں ملکہ اور غلام آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں آ گئے۔ یہ دیوان خاص صرف مہارانی نجو بائی کے لیے ہی مخصوص تھا، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ نجو بائی شاہانہ تمکنت کے ساتھ خوبصورت اور آرام دہ مسہری کے محرابی سرانے سے گاؤ تکیہ لگائے نیم دراسی پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی، جبکہ بچھو رام اس کے سامنے ہی قالین پر ہاتھ جوڑے بیٹھ گیا۔ بچھو رام، ان مہمانوں کی ناوقت اور اچانک آمد سے ہمارا سارا منصوبہ ہی چوپٹ ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ مہارانی نجو بائی نے آہستگی سے مگر ازراہ تفکر بچھو رام سے کہا۔ اس کی بات پر بچھو رام کے بدہیت پتلے پتلے ہونٹوں پر مکارانہ سی مسکراہٹ ٹوٹ کر آئی۔ اسی لہجے میں بولا، مہارانی جی، آپ چنتا کیوں کرتی ہیں؟ بچھو رام ہے نا آپ کا غلام، منصوبہ چوپٹ نہیں ہوا۔ ہاں، التوا کا شکار ضرور ہو گیا ہے۔ تمہاری عقل گھاس کرنے چلی گئی ہے بچھو رام۔ دفتن مہارانی نجو بائی نے پرتعش لہجے میں اسے جھڑکا اور وہ خفیف سا نظر آنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نجو بائی اپنی بات جاری رکھی، بے وقوف، یہ فرنگی پروفیسر مجھے سنکی اور دھن کا پکا نظر آتا ہے۔ وہ یہاں کھوجنا کے لیے آیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کالی دیوی کے مندر کی طرف جائے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کیسے جنوب مشرقی والی برجی کے بارے میں چندر گپتا سے کرید رہا تھا؟ یہ انہیں پتا تھا کہ ہم کم از کم کسی نووارد کو کالی دیوی کے مندر کی بھینگ پہ نہیں پڑنے دینا چاہتے۔ اسی لیے چندر نے بھی اس خبتی پروفیسر کو جھوٹ بول کر ٹال دیا تھا، بلکہ ان غیر تہواری دنوں میں کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے، جانتے ہو نا ان دنوں وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ مہارانی نجو بائی کا لہجہ پل کے پل اسرار بھرا ہو گیا تھا۔ بات تو آپ کی صحیح ہے مہارانی صاحبہ، بچھو رام بولا، پرنتو میں پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ اس کی چنتا نہ کریں، وہ لوگ راکاشی کی طرف نکلے ہیں۔ تم کچھ بھی کہو بچھو رام، یہ فرنگی پروفیسر اپنی تحقیق میں ہمارا کام خراب کر ڈالے گا۔ تم اسی وقت تیز رفتار گھوڑی پر کسی کو بھیج کر مہا پجاری بدری ناتھ کو ہمارا پیغام پہنچا دو۔ ہم اسے ایک پل کی بھی تاخیر کے بغیر مطلع کر دینا چاہتے ہیں، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ ہمارے خفیہ منصوبے میں کالی دیوی کا مندر بڑا اہم ہے۔ ایسا ہی ہوگا مہارانی صاحبہ، بچھو رام فدویانہ لہجے میں بولا، لیکن ایک مشورہ دینے کی میں بھی آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ چھوٹے راجکمار ایش کو بھی اس منصوبے میں شامل کر ہی لیں۔ اب اس کا وقت نہیں آیا، وہ نادان ہے، سرے دست اتنے ہی لوگ کافی ہے۔ ایش تو میرا ہے ہی بیٹا، میں اسے کسی بھی وقت سمجھا بجھا کر اعتماد میں لے لوں گی، اور وہ میری ہی مانے گا۔ ایک لمحے توقف کے بعد مہارانی نجو بائی نے دوبارہ بچھو رام سے تحکمانہ کہا، جاؤ، اب جو کام کہا ہے وہ ترنت نمٹاؤ۔ دونوں کی اسرار بھری سرگوشیاں دم توڑ گئی، کیونکہ بچھو رام حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔